پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج بھی قومی اسمبلی کے اندر ثانیہ گل پلازا اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہم نے مختلف رہنما جو ہیں ان کے بیانات بھی دیکھے تھے۔ اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ اور شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت صاحب، آپ سے ذرا شروع کریں گے۔ آج قومی اسمبلی کے اندر یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے تجویز دی ہے، اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کو مثبت جواب دینا چاہیے۔ تو اب اس سے کیا تاثر لیا جائے کہ کیا واقعی ڈیلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے مذاکرات کے حوالے سے، کیسے کہ حکومت نے پیشکش کر رکھی ہے لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک طرف یہ مذاکرات کی، ایک وزیر مذاکرات کی دعوت دیتا ہے تو دوسرا وزیر جو ہے وہ مخالفت میں آ جاتا ہے، ایسے نفرتیں پھیلانے والی باتیں کر لیتا ہے جو دوریاں پھیلاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں، عمران خان پہ اس وقت ملاقات پہ پابندی ہے۔ جب تک ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی اور ان کے وکلا کو اس وقت نہیں چھوڑا جا رہا ان سے ملاقات کے لیے، بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے کہ یہ معاملات کو درست کرے اور درست سمت میں لے جائے اور پاکستان کو معاشی اور سیاسی بحران سے نکالے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے یا گورنمنٹ خود جا کے ان سے ملے۔ تو میرے خیال سے تبھی جا کے بات بن سکتی ہے، ادروائز تو مجھے نہیں لگ رہا۔ یہ تو مذاکرات کھیلتے رہیں گے۔ جو اصل سچویشن ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے سٹیپ لے جس سے مذاکرات ہو سکے۔ یہ جو ابھی جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں، ایک طرف جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جو رات کو ہمارے ورکروں پہ تشدد ہوا اور ان کی جو عمران خان کی بہنوں کو ایک دکان کے اندر شٹر گرا کے ان کو بند کیا گیا، وزراء کو بند کیا گیا، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس سے تو نہ یہ جمہوریت ہے، نہ یہ تو بالکل قسم کی فسطائیت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر جو ملک ان سے ویسے بھی نہیں چل رہا ہے، اگر ملک کو چلانا ہے اور تو اس کے لیے سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے۔ آئے بالکل ماحول کوشش بنائے ہونی چاہیے، مذاکرات ٹھیک، مذاکرات کا۔ لیکن شرمیلا صاحبہ، آج بھی قومی اسمبلی کے اندر یا کل بھی خواجہ آصف صاحب کی تقریر ہو یا دیگر رہنماؤں کے بیانات ہوں، یہ جو ثانیہ گل پلازا ہے، اس کے بعد جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، صوبوں کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ثانیہ جو ہے اس پر سیاست ہو رہی ہے، یا جو میئر کراچی یا سندھ حکومت کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان میں وزن ہے؟ جی بہت شکریہ گرمانی صاحب۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ سانحہ جو گل پلازا ہے وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ سانحہ ہے، اور اس وقت پورا ملک اس پہ اشکبار ہے۔ جو انسانی جانیں گئی ہیں، جو املاک کا نقصان ہوا ہے، جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے، شاید ہم اس کا خمیازہ کبھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ ایسے موقع پہ 18ویں ترمیم پہ بات کرنا، این ایف سی پہ بات کرنا یا دیگر کسی معاملہ پہ بات کرنا اس سانحے کی سیویرٹی کو سائیڈ لائن کرنے کے مترادف ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے سیاست کرنے کے لیے۔ پی ایم ایل این کی اپنی ایک آرا ہے 18ویں ترمیم پہ، پیپلز پارٹی کی اپنی ایک رائے ہے، اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں، ہم عوام کی بات کرتے ہیں، ہم وہ بات کرتے ہیں جو زمینی حقائق ہیں۔ اس وقت یہ بات کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ضروری نہیں تھی۔ اس کے لیے ایوان میں بہت سارے دن ہیں، بہت سارا وقت ہے، کل پرسوں کر سکتے تھے، اور اس کے اوپر بالکل ڈیبیٹ کرنی لیکن چاہیے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ شرمیلا صاحبہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ جو آڈٹ رپورٹ کا ذکر ہو رہا ہے، اب تو نئی بحث چھڑ گئی ہے نا کہ سی ایم صاحب کو نہیں ملی، میئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو رپورٹ ملی ہے۔ لیکن چلیں، اگر رپورٹ ملی ہے یا نہیں ملی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن 1 سال تک جو خود آڈٹ کروایا گیا، آپ کے نزدیک اس پر عمل درآمد نہ ہونے کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ دیکھیے جی، یہ میرے لیے بھی ایک بڑی تعجب کی بات تھی کہ ایک فائر آڈٹ رپورٹ بنی جو وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال ہوئی اور ان تک نہیں پہنچی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے، نہ صرف میرے لیے بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے بھی، چونکہ جو میں نے سنا، جو میں نے دیکھا وہ یہی تھا کہ جی وہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ رپورٹ کل ملی ہے، اس پہ وہ بھی برہم ہوئے اور اس پہ انہوں نے بھی ایک انکوائری آرڈر کیا کہ جی کیوں میرے تک یہ رپورٹ نہیں پہنچی۔ بہرحال جو بھی چیز ہوگی، حقائق ہوں گے، وہ سامنے آئیں گے۔ لیکن اچھی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس رپورٹ کا سنتے ہی پنجاب میں بھی فائر آڈٹ جو ہے انسپیکشن وہ جاری کر دی گئی ہے۔ دیکھیے، پورے ملک میں ایسی بلڈنگز ہیں جہاں پر سیفٹی کے میجرز نہیں لیے جا رہے ہیں، جہاں پر شاید ایمرجنسی ایگزٹس نہیں ہیں، جہاں پر شاید
آگ لگنے اور آگ بجھانے کے حوالے سے ایمرجنسی جو اقدامات ہیں وہ بلڈنگز میں موجود نہیں ہیں، اور ہاں اس میں نہ صرف گورنمنٹس رسپانسبل ہیں، ٹھیک ہے لوکل ادارے جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور جو بلڈنگ ایسوسیشنز ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہاں سندھ میں تو کم ٹھیک ہے از کم ہاں لوکل ٹھیک گورنمنٹ سسٹم انٹیکٹ ہے، لیکن پنجاب اور دیگر جگہ تو وہ ہے ہی نہیں نا۔ وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔